الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ ہمارے پاس طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عجیب و غریب فتنہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے بارے میں انکار، کہ جی قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو ہونا ہے وہ قیامت والے دن ہونا ہے، اور اس پہ مزید سو سوال ہوتے ہیں، پھر جوابات ہوتے ہیں، پھر سوال ہوتے ہیں۔ ایک بات تو آپ پلے باندھ لیجئے کہ اگر آپ کا ذہن اعتراض کرنے کا ہے، صرف اعتراض ہی کرنا، سمجھنے کا ذہن نہیں ہے، تو آپ کو بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا، پھر آپ کو بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ کیونکہ اعتراض کرنے والا اگر یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی قبر کا عذاب ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، پھر قبر کا عذاب اگر یہاں پہ ہو رہا ہے تو پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ ہے، حشر کے میدان میں جو فیصلے ہونے ہیں پھر ان فیصلوں کو کیا مانا ہے، تو اس طرح کل کو کوئی اعتراض کرے گا، بلکہ لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو اس کے باوجود شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ وہ کمزور اور عجیب و غریب خیالات پیش کرتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یاد رکھیے قبر کا عذاب بالکل حق ہے، اس کا انکار کرنا جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ آئیے آپ کو ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 18559، سنن ابو داؤد شریف کی ہے، اور حدیث نمبر 4753۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ انوار الحدیث کے پیج نمبر 108 پر موجود ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، اس کو کہتے ہیں من ربک، بتا بھی تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ اچھا تو یہ بتا، یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقولانی لہو وما یدریک، فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا، میں قرآن پر ایمان لایا، ان پر ایمان لایا، اور میں نے ان کی تصدیق کی ہے، اور قرآن پاک نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے، یعنی ایک ندا آتی ہے، بندہ قبر میں ہے، اوپر سے ندا آتی ہے، اللہ اکبر، فینادی مناد من السماء صدق عبدی، میرا بندہ صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، چلو بھائی جنت کے بچھونے بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کی ایک کھڑکی کھول دو، پھر کھول دی جاتی ہے، اور اس کے پاس جنت کی ہوا آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات پھر فرمایا کہ اگر کافر ہو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر ہم ایک لفظ بول رہے ہیں، ادروائز بندہ اگر مٹی کے تلے ویسے دفن ہو گیا یا جانوروں نے درندوں نے کھا پی لیا تو وہی قبر ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، ہاں بھی اٹھ بیٹھ، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے فیقول ہا ہا لا ادری،
افسوس افسوس مجھے معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. پھر وہ کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے تھے یہ کون ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا، مجھے تو جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا. تو پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو. اللہ اکبر. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، پھر جہنم کی بدبو اور گرمی کی شدت اس میں قبر میں چلی جاتی اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم فرمایا کہ جس اس کی پھر ہڈیاں اس طرح قبر دباتی کہ ہڈیاں ایک دوسرے میں، پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جاتی. اور پھر اللہ اکبر، اس پر ایک قبر کے اندر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے. اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ گرز یعنی کوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے. فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے. وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر لٹائی جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس کو ویسے ہی کر دیا جاتا ہے اور پھر مارا جاتا ہے. اس طرح سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں حاضہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ جو ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. دو قول ہیں اس پہ. ایک قول تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ بہت معروف ہے، مشہور ہے اور سرکار کا تصور ہمارے دلوں میں ہے. تو اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما نہیں بھی ہوتے لیکن چونکہ اتنے مشہور ہیں، اتنے معروف ہیں تو حاضہ سے اشارہ قریب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے کیا. لیکن بالکل جو واضح ہے کہ حاضہ قریب کے لیے آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قریب ہوں. دوسرا قول وہ یہی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. اس کے اور سرکار کی قبر کے درمیان میں جتنے پردے ہوتے ہیں سارے اٹھا دیے جاتے ہیں اور یہ بندہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا جانتے ہو. اللہ اکبر. اچھا ایک اور روایت سنیے. یہ روایت بھی بڑی زبردست ہے اور اس کا حوالہ ہے سنن ترمذی کتاب الجنائز اور حدیث نمبر 1073. ملتے جلتے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو کالے رنگ کے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں. ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں. ان قبر کے اندر ایک بخاری شریف کے اندر بھی 6 جگہ پہ روایت موجود ہے. ما علمک بھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا، سرکار کا چہرہ دکھا کے پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا تھا. تو بندہ آگے سے کیا کہے گا؟ نیک آدمی ہوگا تو کہے گا فیقول ہوا عبد اللہ و رسول، یہ تو میرے خالق میرے مالک کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ. تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا. پھر اس کے لیے قبر جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے 70 ہاتھ تک، 70 گز تک لمبی، 70 گز چوڑی، یعنی جس طرف دیکھتا ہے 70 گز قبر کھول دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبر میں روشنی بھر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے سو جا. تو مردہ کہتا ہے نہیں، پہلے میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں نا، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دوں، ان کو آگاہ کر دوں. تو کہتے ہیں نہیں، فرشتے کہتے ہیں تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو دلہن کی طرح سو جا. اس کو صرف وہی شخص جا سکتا ہے
کہ جو اس کے اہل میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو، پھر وہ بندہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھائے. یہ حال مومن کا ہے. اور اگر کافر ہو تو فرشتوں کے جواب میں وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا جو لوگ کہتے تھے، میں تو خود کچھ نہیں جانتا. تو اس کے ساتھ وہی کیفیت ہوگی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور پھر قیامت تک اس کی قبر کے اندر عذاب ہوتا رہے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ سنن دارمی شریف کی ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے. ان اژدہوں میں اگر کوئی ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر کبھی سبزہ نہ ہوگے، اتنا خطرناک وہ اژدہا، اور ایسے 99 اژدہے کافر پر مسلط کیے جائیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتوں اور سانپوں اور بچھوؤں کا مردوں کو تکلیف پہنچانا، جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا، سب حقیقت میں واقعہ اور موجود ہے، محض مثال اور خیال نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا، ہم ریکارڈنگ نہیں سن سکتے. یہ جو قبر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی قبر میں سے چیخنے کی آواز آتی ہے، یہ خال خال معاملات ہوتے ہیں. پرماننٹ ہر ایک کو جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا وہ ہمیں نظر آئے ایسا ممکن نہیں ہے. بعضوں کو اللہ دکھا دیتا ہے، بعضوں کی صورت اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو بہرحال یہ ہر معاملہ الگ الگ ہوتا ہے. کچھ دیکھ سکتے ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ مردوں سے بات بھی کر لیا کرتے تھے، ان سے پوچھ لیا کرتے تھے. اچھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، دیکھو نا جی فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اسے سوال جواب کرتے ہیں، ہم اگر فوراً قبر کو کھولیں گے تو وہ ویسے لیٹا ہوتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب عادت ہے نا کہ ہمیں نظر آئے تو مانیں گے، یہ بہت خطرناک ہے. اس طرح کے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے تو مانیں گے. بھائی جنت دوزخ بغیر دیکھے ہی ہم مان رہے ہیں، بلکہ متقین کی صفات میں سے پہلی صفت ہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. تو محبوب نے فرما دیا، ہمیں ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک بڑی زبردست مثال دی. آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو خواب آ رہا ہوتا ہے، خواب کے اندر وہ تنگی تکلیف اس طرح محسوس کرتا ہے. خواب کے اندر دیکھیں وہ ہاتھ پاؤں بھی مار رہا ہوتا ہے، وہ چل پھر بھی رہا ہوتا ہے خواب میں، لیکن ہم اس کے قریب ہی سوئے ہوتے ہیں یا ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ویسے لیٹا ہوتا ہے. تو جس طرح خواب نکلنے والے کو سب کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ صرف سمجھانے کے لیے بولا، ایسے ہی قبر کے اندر جس کو عذاب ہونا ہے، جس کے دیگر معاملات ہونے ہیں، اس کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں سارے کے سارے، لیکن ہمیں وہ آنکھیں نہیں ملی، ہم ان چیزوں پہ غور کر کے بھی پہچان نہیں سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی طور پر انکار کر دیں. اچھا، ایک اور بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تھے، اور وہ وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے. اب جب وحی کا نزول ہوتا تھا جبریل آتے، جبریل عرض کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صحابہ کو بتاتے تھے، مگر صحابہ جبریل کو نہ دیکھنے کے باوجود تسلیم کرتے تھے. تو ہمیں بھی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنا. قبر کا عذاب تو حق ہے، اس کے بارے میں تو میں مزید آگے عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو اٹھایا جاتا ہے، مردے سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے ہمارا کہ مردے دیکھتے نہیں ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں، مردے بولتے نہیں ہیں، کہ کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنایا قوم کا کہ جب بندہ مر جاتا ہے پھر سن نہیں سکتا، پھر بول نہیں سکتا، پھر دیکھ نہیں سکتا، جبکہ یہ عقیدہ درست ہے نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو جب ہم قبر میں دفناتے ہیں تو دن میں 2 مرتبہ اس کو جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور جنتی ہے تو جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جنت ظاہر ہے 7واں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمین کے نیچے ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھے ہیں یا ہمیں کچھ لوگ سمجھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ہم دفن کر کے آتے ہیں وہ اگر نیک ہے تو 7 آسمانوں کے پار بھی دیکھتا ہے،
اور اگر گناہ گار ہے تو ساتوں زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے. پھر چیخو پکار والی بات جو سرکار نے ارشاد فرمایا مشرق سے مغرب تک ساری مخلوقات اس کی چیخو پکار سنتے ہیں. تو بھائی وہ بولتا ہے تو سنتے ہیں نا. اب ہمیں سنائی نہیں دیتی تو ہم انکار کر جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو مردہ ہے وہ سنتا بھی ہے, مردہ دیکھتا بھی ہے. سنتا کہ سنتے کی روایات بھی جو ابھی آپ نے سماعت کی ہیں کہ اس کو منکر نکیر پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے. ظاہر ہے سمجھتا ہے, دیکھتا ہے تو تبھی پہچانتا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر ان باتوں پہ کسی کا ایمان نہیں ٹک رہا تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا حوالہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کر دیا تھا, پرندوں کو ذبح بھی کر دیا, پھر اس کے قیمے بھی بنا دیے. بغیر آنکھوں کے پرندوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ کے آپ کو دیکھا, مطلب پہچان لیا, اور بغیر کانوں کے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن لیا, بغیر پروں کے وہ اڑ کر آئے. اور تفسیر ابن کثیر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کو آواز دیتے تھے اس کی گردن نہیں پکڑتے, اس کی گردن چھپا لیتے تھے, دوسری گردن اس قیمے کے ساتھ لگانا چاہتے وہ لگتی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ بغیر آنکھوں کے پرندوں نے ڈھونڈ لیا کہ ہماری گردن کون سی ہے, بغیر پروں کے وہ اڑ بھی آئے, بغیر کانوں کے انہوں نے سن بھی لیا. تو یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے تو پھر یہ کنسیپٹ, یہ ذہن رکھنا کہ مردے سنتے نہیں ہیں, مردے بولتے نہیں ہیں, مردے دیکھتے نہیں ہیں, یہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے. یہ جو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں یہ آیتیں بتوں کے بارے میں, زیرو کے بارے میں نہیں ہیں. زیرو کے بارے میں تو میں نے ابھی حدیثیں پیش کر دی ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں, مردے دیکھتے بھی ہیں, مردے بولتے بھی ہیں. ہاں جو نیک ہوتے ہیں ان کی قبر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. سوچے نا کہاں تک نگاہ جائے گی, قبر اتنی کشادہ ہو چکی ہے. اور سننے کی کیفیت, بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا تمہارے قدموں کی چاپ بھی سنتے ہیں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام ولدالین کہے تم آمین کہو, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. بخاری میں بھی روایت موجود ہے. اب فرشتوں کی آواز ہم نہیں سن سکتے, ہماری فریکوینسی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کی آواز سن سکیں. لیکن مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بندہ سننے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم تو فرشتوں کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں, اور روحیں جہاں بھی رہیں ان کا جسموں کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے. بعض کی روحیں قبر میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, بعضوں کی چاہے زمزم میں, زمزم شریف کے کنویں میں, اور بعض کی آسمان و زمین کے درمیان, بعض کی پہلے دوسرے اس طرح 7ویں آسمان تک, اور بعض کی آسمانوں سے بھی اوپر رہتی ہیں. بعض کی روحیں زیر عرش یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں, اور بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. اور کافروں کی روحیں جو خبیث روحیں وہ یا تو ان کے جہاں وہ دفن کیے گئے وہیں پہ, ٹھیک ہے, یا جہاں وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ رہتی ہیں. بعض کی چاہے برہوت میں رہتی ہیں, یہ یمن کے اندر ایک گندا نالہ ہے وہاں پہ. بعض کی پہلے دوسری 7ویں زمین تک تحت سرا تک, بعض کی سجین میں ہوتی ہے, سجین 7 زمین کے نیچے. تو بہرحال ان کا جسموں سے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے. ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ضروری ہے کیونکہ جنت اور دوزخ کو بغیر دیکھے ہم مان رہے ہیں. تو قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا اور ان کا جواب دینا یا دیگر معاملات یہ سارے حق ہے. ان کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے. اچھا, پھر فرماتے ہیں کہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے, یہ بھی سوال ہے نا کہ دفن نہیں کیا گیا تو پھر وہ کہاں, اس کی قبر کہاں بنے گی. تو یاد رکھیے گا کہ جہاں وہ ہوگا وہیں اس سے سوالات ہوں, وہیں ثواب یا عذاب پائے گا, اس کی کیفیت اسی طرح ہوگی. یہاں تک اگر کسی جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب پائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال سب مردوں سے کیا جائے گا, سوال سب مردوں سے کیا جائے گا, یہاں تک کہ مرنے کے بعد درندے جانور کھا لیں تو بھی سوال کیا جائے. سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, عذاب قبر اور تنعیم قبر حق ہے, یعنی قبر کا عذاب بھی حق ہے اور قبر کے اندر نعمتیں ملنا یہ بھی حق ہے. اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. اچھا, جسم اگرچہ گل جائے, جل جائے یا خاک ہو جائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر عجب و زام, ٹھیک ہے, ریڑھ کی ہڈی کے اندر کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں.
اور وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے. اب کسی کا چہرہ نہیں رہا، کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں رہے، تو وہ جو ہڈی کے اندر، ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتے ہیں وہ اجزاء قیامت والے دن انہی اجزاء پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اسی پر گوشت چڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، ہڈیاں بنیں گی، ہڈیوں پر گوشت چڑھے گا، تو وہ زمین میں گلتے سڑتے نہیں ہیں، آگ ان کو جلاتی نہیں ہے، خوردبین سے وہ نظر نہیں آتے. تو بہرحال یہ جسم کے تخم ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، علماء اعلام، شہداء اسلام، حفاظ قرآن، جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور جو منصب محبت پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کہ اپنے اوقات درود پاک میں مستغرق رہ کر گزارتے ہوں، تو ان کے بدن کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی. جو شخص انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ خبیث کلمے کہے کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو وہ گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا سود خور تھا، بڑا حرام کھاتا تھا، حرام والی زندگی گزاری، لیکن 10 سال بعد اس کی قبر میں جسم سلامت ہے. اگر کیفیت ایسی ہے تو یاد رکھیے ان کے گناہوں کے باوجود بعض نیکیاں ایسی ہوتی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے اوپر کرم کرتا ہے اور اس کا جسم سلامت رہتا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سود والا کام کرنے دیں یا دیگر معاملات کرتے رہیں، جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی قابل قبول ہوئی. تو کسی پر اعتراض نہیں کرنا، بلکہ اپنے بارے میں سوچنا ہے. گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں کرنا کہ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے پکڑ ہو جائے، اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں چھوڑنی کہ ممکن ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. کہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے 200 سال کا گناہ گار صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی. تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا، اور دیگر جو فرائض ہیں ان پر بھی عمل کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر میں سلامت رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.